حمدا وصلاة اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت با حضور اولیاء۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا اپنے لیے امتحان سمجھوں، حضور قبلہ میاں صاحب کے پاس جو گرج، جو چمک، جو سوز، جو گداز، میرے پاس نہ وہ انداز، نہ سوز، نہ گداز۔ میں کیا کروں؟ میں غریب آدمی پھنس گیا ہوں اب، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر نہ پھنسوں، بس تھوڑی دیر میں آپ کی سمع خراشی کروں گا اور جلد ہی میں اپنی حاضری مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور خورشید ملت، پیر طریقت رہبر شریعت، حضور میاں خورشید عالم نقشبندی مجددی اور آپ کے شہزادے پیر طریقت رہبر شریعت حضور میاں غلام دستگیر نقشبندی مجددی، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیض سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ مستفیض فرماتا رہے۔ آپ کے شہزادگان دلوگر ہیں، تینوں ماشاءاللہ علم و حکمت کے بحر بے کنار ہیں اور آسمان کتابت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ بندہ نچیز ان کی موجودگی میں کیا عرض کرے گا؟ تو میں نے حضور خطاب اور کرنا تھا اگر رات کا پہلا پہر ہوتا، تو اب میں نے بڑی حاضری لگوانے کے لیے سب سنانے کی غرض سے بڑا تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ وہ جو میں نے شعر پڑھا مولانا روم کا، جس پہ وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ ولیوں کی صحبت میں ایک زمانہ بیٹھنا بیریا 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ شعر کسی خراب آزمے والے کے ہتھے چڑھ گیا، اس کا آزمہ خراب تھا، وہ کسی حکیم کے پاس یہ شعر لے گیا، اس کا تو ذہن یہ تھا کہ وہ حکیم شعر کا تیا پاچا کر دے گا، وہ یہ کہے گا وہ کہے گا، مولانا روم کو تان و تشنیع کرے گا، برا بھلا کہے گا۔ اس نے کہا مولانا روم نے یہ شعر لکھا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ انہاں کہا کھیر کتیاں نو پچ دی کوئی نہیں، کتیاں نو کھیر کتوں پچے؟ اس کا سمجھ میں نہیں آتا، کہاں 100 سال کی بیریائی عبادت اور کہاں حضور والا ولی کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا۔ اس نے کہا اگر مجھ سے پوچھو تو میرا تو حضور خیال یہ ہے کہ مولانا روم نے 100 سال تھوڑا کہا۔ اگر یہ بات میں کرتا، مولانا روم سے جڑا کے کروں، تو میں یوں کروں گا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1000 سال طاعت بیریا۔ یہ کہہ کے کہا میں نے لگتا ہے 1000 بھی تھوڑا ہے، اگر میں یہ بات کروں تو میں یوں کروں گا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اس نے کہا حضرت تسی تے اگلی نالوں پچھلی ودا تھی، مجھے تو 100 سالہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب 1000 اور لاکھ کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اس سے بھی بڑا دیکھا ہے کہ بڑی لمبا عرصہ بیریا عبادت کی ہے شیطان نے، آخر مردود ہوا ہے۔ بلم بن باور نے کی، آخر مردود ہوا ہے۔ بیریا عبادت گارنٹی نہیں ہے کہ بندے کو جنت میں لے جائے۔ ہاں میں قرآن و حدیث کا دامن تھام کے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جو ولی کی صحبت میں 25 سال بیٹھ جائے، نبی کا فرمان بھی کہتا ہے، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ جنتی ہے، نبی کا فرمان بھی کہتا ہے جنتی ہے، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے جنتی ہے۔ دلیل دیتا ہوں میں، حضور آپ کے قدموں پہ ہاتھ ہے، میں دلیل کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا سامعین کی، کہ 100 سال کی عبادت اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو رائے گا گئی،
1000 سال بھی عبادت کرے، خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، رائے گاں گئی۔ لیکن اگر کوئی ولی کی صحبت میں آ جائے، ولی کے قرب میں بیٹھے، ولی کے قدموں میں بیٹھے، ولی کی سنگت اختیار کرے، تو میں بخاری کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس عظیم آستانے پہ یہ بات جرأت کے ساتھ کروں گا کہ جو ولی کی صحبت میں بیٹھے، میرا نبی کہتے جنتی ہے۔ دلیل ہے نا بخاری شریف میں، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، اہل ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، کرتے کرتے کچھ فرشتے اہل ذکر کو پا لیتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں ہلموا الی الجلساء، ہلموا الی الجلساء، ہلموا الی الجلساء، ہم نے اہل ذکر کی مجلس کو پا لیا ہے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ سارے آ جاتے ہیں۔ میرے کریم کہتے ہیں سروں سے لے کے آسمان دنیا تک اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، جب تک مجلس برخاست نہیں ہوتی، فرشتے وہیں رہتے ہیں، جب ختم ہوتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کوٹلہ شریف گئے تھے۔ بھئی کیا ہو رہا تھا؟ مولا بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے مولا نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے اگر دیکھ لیتے بڑا ذکر کرتے، بڑی تسبیح، بڑی تکبیر، بڑی تمہید کرتے۔ اللہ فرماتا ہے مانگتے کیا تھے؟ مولا وہ جنت مانگتے تھے، انہوں نے جنت دیکھی ہے۔ عرض کرتے مولا نہیں دیکھی۔ رب کہتا ہے اگر دیکھ لیتے پھر تو اور زیادہ تمنا کرتے۔ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ مولا جہنم سے پناہ مانگتے تھے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا نہیں دیکھی۔ رب کہتے اگر دیکھ لیتے تو اور بھی پناہ مانگتے۔ جاگ کے سننا جملہ، رب کہتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ گواہ ہو جاؤ، ان کو تھوڑی کم، گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ میرے کریم فرماتے ہیں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے مولا وہ سارے تو تیرا ذکر کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک وہ بندہ فلاں بندہ تیرے ذکر کی غرض سے نہیں، وہ تو اپنی حاجت سے آیا تھا، ان میں بیٹھ گیا، کیا تو نے اسے بھی بخشا؟ غور سے سننا، وہ تیرے ذکر کے لیے نہیں، اپنے کام، اپنے مقصد، اپنی حاجت سے آیا تھا، کیا تو نے اسے بھی بخشا ہے؟ رب کہتا ہے ہوبل جلساء لا یشقی جلیسہم، فرشتوں سن لو وہ ایسی مجلس ہے اس میں آنے والا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ بس دلیل کے طور پر میں نے 2 مثالیں عرض کر دی ہیں، ایک قرآن سے اور ایک حکایت کہ وہ بدبخت کیسے نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے پہلے جب میں لنگر کھا کر رہا تھا، ایک صاحب خطاب کر رہے تھے کہ اللہ کے کچھ ولی دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کے جا رہے تھے، ان کے پیچھے کتا بھی ہو لیا۔ اب میں علماء کی موجودگی میں اس بات میں نہیں جاؤں گا کہ کتا ان کے پیچھے کیسے آیا، وہ چلتے رہے، کتا پیچھے پیچھے رہا، انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ کتا رک جائے، وہ رکے نہیں، تو فطرت انسانی ہے، جب کتا پیچھے نہیں ہٹتا اس کو مارا جاتا ہے، جھڑکا جاتا ہے، انہوں نے جھڑکا، مارنے کی بھی کوشش کی، اتنے میں کتے نے کہا مولا مجھے زبان دے، ان سے بات تو کروں۔ ایک بات عارف کھڑی نے کی، ایک علامہ علوسی نے حضور لکھی، عارف کھڑی کہتے ہیں کہ جب کتے کو اللہ نے زبان دی، کتے نے زبان حال سے کہ اللہ علیہ مارو نا، توڑا کتا مارو نا، نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں، مار دے تو تاں جے ڈارے کہ میں پونکاں گا، جیڑے پونکاں نو اور نے، میں کتا ضرور ہوں تے پونکنا میری ذمہ داری ہے، پونکاں گا، پونکنا ہے گا وہاں، گونگا نہیں ہاں، پر ولیاں نو نہیں پونکنا۔ اچھا اس جگہ نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، نیکاں لوکاں دی سنگت تھی مطلب میں ہی بخشیا جاؤں۔ کتا ہے، خیال کیسا ہے؟ بخشش کا خیال دیئے۔ تو علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ کتے نے کہا مولا زبان دے ان سے بات کروں، اس نے کہا ما احبو ما احب اللہ، اللہ علیہ کیوں مار دے پہ ہو، جنہاں نہ رب پیار کردہ ہے میں کیوں نہ کراں؟
اب کتا آ رہا ہے، آتے آتے وہ غار آ گئی، وہ غار میں چلے گئے، کتا بوئے تے بہ گیا۔ حضور میں نے عالم تصور میں کتے سے پوچھا، کتے 2 4 5 10 میل جننے بھی اللہ دے ولی آئے نے، تو پیران دے پیر رکھ کے پیچھے پیچھے ٹریا ہیں، ہون اندر نہیں وڑدا، باہر بہ رہے ہیں۔ انہیں کہا میں نے اوقات دا پتہ ہے، چونکہ جب تک ولی اندر نہ جائے تب تک غار ہوتی ہے، جب ولی کا قدم اندر چلا جائے تب تک مزار بنتی ہے۔ کتے نے کہا میں کتا او مزار ہے، میں کتا او مزار ہے، کتے نے مزارہ چکی کام۔ کیونکہ مجھ سے سب کچھ فرما رہے تھے، میاں صاحب نے جو کہا میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں کتا، اس نے کہا میں کتا او مزار داتا صاحب دا، میں کتا او مزار خواجہ صاحب دا، میں کتا او مزار کتیاں دا مزار آندے کی کم ہے۔ ہن کتا بار مزار چے ولی، اچھا میں نے کہا تھا جب تک ولی نہ جائے تب تک غار، جب ولی جائے پھر وہ مزار۔ یہ ہے حضور غار۔ خواہش ہے کتا، حرص ہے کتا، حسد ہے کتا، بغض ہے کتا، کینہ ہے کتا، عناد ہے کتا، لالچ ہے کتا۔ اس غار کے باہر رکھ کتے کو۔ غار یا خدا کے لیے خالی کر یا خدا والوں کے لیے خالی کر۔ اچھا حضور کتا کے وہاں بیٹھ گیا تو علامہ اسماعیل حقی بھی لکھتے ہیں اور بھی کچھ مفسرین نے لکھا کہ کتا جنت میں جائے گا۔ ان کتا کیڑے عمل دی بدولت جنت جا رہے ہیں؟ نمازیں وہ تو اس کا مکلف نہیں، روزہ اس کا بھی وہ مکلف نہیں، حج و زکوٰۃ اس کا بھی مکلف نہیں۔ بقول علامہ اسماعیل حقی وہ کتا جا رہا ہے جنت میں۔ میں عرض کی تھی مولا اسی کتا مسیطے نہیں وڑن دیں دے، تو جنت لے جا رہے ہیں۔ فرمایا جو کتا ہو وہ مسجد میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے دل میں ولیوں کی محبت آ گئی تھی۔ یہ آ کے بیٹھا رہا ہے 309 سال ولیاں دے بوئے تھے۔ تو بھئی قرآن کہتا ہے قلبہم باسے تم ذراعی ہے بالوسید، اونا دا کتا آودی چوڑی نشا کے غار دے بوئے دے بیٹھا رہا ہے۔ رب جنتی کر دیتا جے کتا بنی اسرائیل دے ولیاں دے مزار دے بوئے دے چوڑی بچھا کے بولے او جنتی ہو جائے گا تو جے کوئی محمد عربی دے در تے چوڑی بچھاوے، حضور دے امت دے ولیاں دے در تے چوڑی بچھاوے۔ ایک کتے تو ہی ایک نکتاز کر لگا 309 سال او ولی ہوتے حضور لیٹے رہے، بھوک نہیں لگی انہیں تے ترین نہیں لگی، ولیاں نو نہیں لگی، ذکر انہاں دی خوراک سی، مگر کتا تے ذاکر نہیں، بھوک کتے نو بھی نہیں لگی۔ ترے کتے نو ہی بولو یار، جڑے تھک گئے نے وہ بولو، جڑے تھک گئے نے آکھو سبحان اللہ۔ جب میاں صاحب دے مرید بھی تھکن گے تو پھر ان جڑے نہیں تھکے وہ گج کے آکھو سبحان اللہ، نانا گج کے آکھو سبحان اللہ۔ 309 سال کمری کتے نو بھوک نہیں لگی، کتے نو ترین پیاس بھوک نے نہیں ستایا، کتے کو 309 سال پیاس نے نہیں ستایا۔ یار جے کتا ولیاں دی غار دے بوئے پہ پوے انہوں ترے نہیں لگ دی تے میرا حسین ترے آیا شہید کیویں ہو گیا جنہا محمد دے موجہ کے بہن آرہ سی۔ تو
خیر بات کو اختتام کی جانب لے کے جاؤں کہ ولیوں کی سنگت بندے کو جنتی بناتی ہے. اس پہ میں ایک حکایت عرض کرتا ہوں. غالباً میں نے مولانا روم کے والے سے پڑھی تھی کہیں. انہوں نے لکھا کہ ایک بکری سی وہ دے پیچھے لگ گیا بگیاڑ. ہون بکری اگے اگے حکایت جا کے سنے تے بگیاڑ پیچھے پیچھے بکری جان پٹان دی پئی ہے. وہ آدھے شکار دے پیچھے پجدیاں بکری تھک گئی, اگے آ گئی دلدل. بکری چھال ماری دلدل چ پھس گئی. انہوں پھڑن دی پیچھے بھیڑیے چھال ماری, وہ بھی دلدل چ پھس گیا. ہون تک حضور بکری میں کر رہی سی, ڈر رہی سی, گھبرا رہی سی, آپ رہی سی, کانپ رہی سی. لیکن جدوں ویکھیا نا کہ دلدل چ میں بھی پھس گئی ہاں تے پھس بھیڑیاں بھی گیا ہے, اندے ال موڑ کے ویکھے تے ہسے. بھیڑیے آکھیا ہون تکر روندی رہی ہے, ہون تینوں ہاسے سجدے نے. انہاں کہ ہونی تے سڑتا ٹائم ہے. انہاں کہ او کیوں؟ انہاں کہ چلیا میں سائیاں والیاں, میرے سائیں آ جان گے. انہاں نوں فکر ہے میں سائیاں والیاں. اوے بگیاڑا تو بے خسما ہے, میرے سائیں ہے نے مگر آن گے, میری فکر کرنی ہے, مینوں کڈ کے لے جان گے. پر تو بے قسم ہے ہوں جاگے آجے. اے دلدل ہے دلدل ہے دلدل ہے. دلدل چ بکری بھی پھسی پئی ہے تے دلدل چ بگیاڑ بھی پھسیا پیا. میں لفظ بگیاڑ بول رہا سمجھے آجے. دلدل چ بکری بھی پھسی پئی ہے تے پھسیا بگیاڑ بھی پیا. دور دلدل گناہاں دی پھسی بکری بھی پئی ہے تے پھسیا وہ بگیاڑ بھی پیا. دلدل گناہاں دی پھسی بکری بھی پئی ہے, پھسیا بگیاڑ بھی پیا ہے. پر ولی دے پیچھے ہے نا مرشد تے بگیاڑ بارے رب آدھا من یدلل اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا. بگیاڑاں دے سائیں نہیں ہوندے. ہاں جس کا سائیں ہو, بس آخری حدیث اور بات ختم, جس کا سائیں ہو وہ بڑی مشہور روایت. جب قیامت کا دن آئے گا ایک بندے دا نام ہے اعمال ملے گا, نیکیاں کٹ جان گیاں تے گناہ ود جان گے. حکم ہوئے گا جنوں میں چلائے جاؤ. جب لے جانے لگیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام میرے آقا کو پکار کے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتے آپ کے غلام کو جنوں میں لے کے جا رہے ہیں. میرے کریم بھی جلدی سے آئیں گے. فرشتوں کو کہیں گے رکو. وہ کہیں گے ہم تو مامور میں اللہ ہیں, روک نہیں سکتے. میرے کریم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرے فرشتے میرے غلام کو جنوں میں لے کے جا رہے ہیں. رب کہے گا فرشتوں رک جاؤ, اطیعوا محمدہ, وہ کرو جو میرا محمد کہتا ہے. اب فرشتے کریں گے حضور کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کہیں گے دوبارہ تو لو. اب فرشتہ ڈنڈی تو پہلو بھی کوئی نہیں ماری, لیکن میرے نبی فرمائیں گے دوبارہ تولو. اب جب وہ دوبارہ تولنے لگیں گے میرے نبی اپنی مبارک جیب سے ایک پرچی نکالیں گے, نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے. ہون او میزان والے فرشتے نو سرکار فرماون گے چاک بھئی تک ترازو. اب جب وہ اٹھائے گا نیکیاں بڑھ جائیں گی, گناہ گھٹ جائیں گے, حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ. ہون بیدار مجمع سے میں سوال کروں, 2-4 منٹ پہلے تھے بندہ جنمی تے ٹھیک 2-4 منٹاں بعد جنتی ہے. انہاں 2-4 منٹاں چے کام ہویا کیے اور میاں صاحب جو میں سمجھیا انہاں 2-4 منٹاں چے کاموں کوئی وڈا نہیں ہویا, نبی نو پکاریا گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کو پکارنے سے پہلے بھلے کوئی جہنمی ہو, نبی کو پکار لے جہنمی نہیں رہتا, وہ جنتی بن جاتا. اس سے بھی آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضور جانے لگیں گے وہ کہے گا حضور آپ کو حضور تعارف فرمائیں گے میں تیرا نبی. وہ عرض کرے گا حضور یہ پرچی کیا, بات میں نے یہاں پہ ختم کرنی, یہ پرچی کیا؟ میرے نبی کہیں گے یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے محبت سے مجھ پہ پڑھا تھا, جو تو نے محبت سے مجھ پہ پڑھا تھا. اچھا میں اب آپ سے سوال کروں, اگر جاگ رہے ہو تو درود پڑھنا نیکی ہے یا نہیں؟ جنہوں شک کے بالکل نہ بولے, اسٹیج تو لابا گل کر رہے ہیں. جنہوں شک کے بالکل نہیں بولو, جنہوں پاک کے ہو گج کے آنکھو درود پڑھنا نیکی ہے یا نہیں؟ درود پڑھنا نیکی ہے یا نہیں؟ ہے کہ رب نے 2 فرشتے رکھے نے, ایک سجے موڑے دوجہ کھبے موڑے. سجے والا نیکیاں لکھتا ہے, کھبے والا
ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲੜੇ 'ਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਲਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਲਖੀਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲਖੀਜੀ ਨਹੀਂ। کیا فرشتے نے نعوذ باللہ من ذالک کیوں نہیں لکھی؟ دو ہی وجہ، یا تو ہوندا تعلق سیاسی پارٹی نہ تے دوجے دی نیکی نو نیکی نہ سمجھدا، ایسا تو ہے نہیں۔ اب دوسری بات، وہ درود پڑھ رہے ہوئے، فرشتہ نال دے نال حضور گلاں لگیا ہوئے، انہوں پتہ ہی نہ لگیا ہوئے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ نیکی رجسٹر میں کیوں نہیں گئی؟ میں ابھی کسی دھندلکے میں تھا، ایک دن میرے مرشد کے ساتھ میرا خطاب ہوا، یہی بات میں نے کی تو میرے مرشد نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتیاں نو علم دیتا ہے زہر دا، دل تکرتے انہوں نے جان ہی نہیں دیتا۔ یہ درود اس نے زبان سے نہیں دل سے پڑھا تھا۔ دل پہ فرشتے کی نہیں سرکار پہ نگاہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہے میرا دایاں کندھا، فرشتہ ہے یہاں، دل ہے یہاں۔ انچی ٹیپ لو، فاصلہ ماپو، 1 فٹ، حد 1.5 فٹ، بڑا چوڑا سینہ ہو تو 2 فٹ درود پڑا گیا دل میں۔ 2 فٹ کے فاصلے پہ فرشتہ بیٹھے، 2 فٹ دے فاصلے تے فرشتے نو پتہ نہیں چلیا میرے نبی نو مدینے سے چل گیا ہے۔ خیر سائیں ایسن کے اوتھے بھی پہنچ کے چھڑایا ہے۔ اس گلو رب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی بھی اختیار کرو تے سچیاں دی سنگت وچ بھی آؤ، کیونکہ متقی بننا سوکھا ہے، متقی رہنا اوکھا ہے۔ رہن لئی سچیاں دی سنگت ضروری ہے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تے بڑے نے معاف کرنگے، اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔